قرآن مجید فرقان حمید نے خود نیک بندوں کی شان بیان کی ہے. واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہی ہے اور حضور کا ہر فرمان سچا ہے. آپ نے پہلے ہی خبر دی ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو مسلمانوں پہ شرک کا الزام لگائے گی. قرآن پاک کثرت سے پڑھے گی لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترا ہوگا، یعنی قرآن پاک کو سمجھے نہیں ہوں گے. اور آپ نے فرمایا دین سے ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، یہ دین سے نکلے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالی ان لوگوں کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے جو فتنہ کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، انتشار پیدا کرتے ہیں اور مسلمانوں پہ شرک و بدعت کے جھوٹے الزام لگاتے ہیں. ان اللہ یحکم بینہم فی ما ہم فیہ یختلفون، اللہ ان میں فیصلہ کر دے گا اس بات کا جس میں اختلاف کر رہے ہیں، یعنی ایمان والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، کافروں کو جہنم میں داخل فرما کر اللہ فیصلہ فرما دے گا. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو جھوٹا بڑا ناشکرا ہو. کاذب جھوٹا، کفار بڑا ناشکرا. جھوٹا اس بات میں کہ بتوں کو اللہ تعالی سے نزدیک کرنے والا بتاتا ہے، یہ جھوٹ ہے. اور ناشکرا ایسا کہ بتوں کی پوجا کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا یا بیٹی مقرر کرنا، اللہ کے لیے اولاد ٹھہرانا، یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء، اللہ اپنے لیے بچہ بناتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا. یعنی اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ممکن ہوتی تو وہ جسے چاہتا اولاد بناتا، نہ کہ یہ تجویز کفار پہ چھوڑتا کہ وہ جسے چاہیں اللہ کی اولاد قرار دیں معاذ اللہ. یعنی کافروں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. اول تو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ممکن ہی نہیں. بالفرض اگر اولاد ممکن ہوتی تو اللہ خود بتاتا کہ فلاں میرا بیٹا ہے، فلاں میری بیٹی ہے. سبحانہ، پاکی ہے اسے، یعنی اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے اور ہر اس چیز سے پاک ہے جو اللہ کی شان کے لائق نہیں. هو اللہ الواحد القہار، وہی ہے ایک اللہ سب پر غالب، نہ اس کا کوئی شریک نہ اس کی کوئی اولاد. خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان و زمین حق بنائے. یکور اللیل علی النہار، رات کو دن پر لپیٹتا ہے. وَيُكَبِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے. یعنی کبھی رات کی تاریکی سے دن کے ایک حصے کو چھپاتا ہے اور کبھی دن کی روشنی سے رات کے ایک حصے کو چھپاتا ہے. مراد یہ ہے کہ کبھی دن کا وقت گھٹا کر رات کو بڑھاتا ہے، کبھی رات گھٹا کر دن کو زیادہ کرتا ہے. حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، اور رات اور دن میں سے گھٹنے والا گھٹتے گھٹتے 10 گھنٹے کا رہ جاتا ہے اور بڑھنے والا بڑھتے بڑھتے 14 گھنٹے کا ہو جاتا ہے. گھنٹوں کی یہ تعداد اکثر ممالک کے لیے ہے، وگرنہ کچھ ممالک اور مقامات پر اس سے کم و بیش بھی ہے، بلکہ کچھ ممالک میں تو 6 ماہ کے رات اور دن ہے. آگے ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا، مسخر کیا، انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا. کل یجری لأجل مسمى، ہر ایک ٹھہرائی میعاد تک چلتا ہے، یعنی قیامت تک وہ اپنے مقرر نظام پر چلتے رہیں گے. الا هو العزیز الغفار، سنتا ہے وہی صاحب عزت بخشنے والا ہے. خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے. ثم جعل منها زوجها، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، یعنی حضرت حوا کو.
وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے اتارے، یعنی اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ میں سے 8 جوڑے اتارے، یعنی پیدا کیے۔ جوڑوں سے مراد نر اور مادہ ہیں۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بناتا ہے۔ خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ایک طرح کے بعد اور طرح 3 اندھیریوں میں۔ خلقا من بعد خلق، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش، یعنی پہلے تم ماں کے پیٹ میں پانی کی بوند نطفہ ہوتے ہو، پھر 40 دن کے بعد علقہ، خون بستہ، جمع ہوا خون، پھر مدغہ، 40 دن کے بعد مدغہ، گوشت پارا، گوشت کا ذرہ۔ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیریوں میں، ایک اندھیری پیٹ کی، دوسری رحم کی، تیسری بچہ دان کی، یعنی ایک تو ماں کا پیٹ ہے، پھر دوسری رحم کی اندھیری، پھر تیسری رحم کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے جس میں بچہ ہوتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ فانا تصرفون، پھر کہاں پھرے جاتے ہو اور حق کے راستے سے دور کیوں ہوتے ہو کہ اس کی عبادت چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ ان تکفروا، اگر تم ناشکری کرو، فإن اللہ غنی عنکم، بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے، یعنی تمہاری طاعت عبادت سے بے نیاز ہے، تم ہی اللہ کے محتاج ہو، ایمان لانے میں تمہارا ہی فائدہ ہے، کافر ہو جانے میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور اپنے بندوں کی ناشکری اسے پسند نہیں۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے کہ وہ تمہاری کامیابی کا سبب ہے، اس پر تمہیں ثواب دے گا اور جنت عطا فرمائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، یعنی کوئی شخص دوسرے کے گناہ میں ماخوذ نہ ہوگا۔ اگر باپ نیک ہے، صالح ہے، اور اس نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت کی، لیکن اس کے باوجود اولاد گناہ کرتی ہے تو باپ کی گرفت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اولاد نیک ہے اور باپ گمراہی کی طرف ہے، اولاد سمجھانے کا حق ادا کر دیتی ہے تو باپ کے گناہوں کی وجہ سے اولاد کو نہیں پکڑا جائے گا۔